بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن IERO کی جانب سے منعقدہ سیرت سیریز کے اس دوسرے جلسے میں میں محمد سلمان آپ کا میزبان آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، سیرت پر پچھلے ماہ آپ نے پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب کو سماعت فرمایا۔ آج کے جلسے میں انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب جو کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب ڈائریکٹر جامعۃ الفلاح بلریا گنج، وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ آپ مولانا طاہر مدنی صاحب کو بھی آج سماعت فرمائیں گے۔ آج کا یہ پروگرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روشناس کرانے کی ایک پہل ہے۔ پچھلے ماہ ہم نے جو موضوع لیا تھا وہ تھا عصر حاضر میں اخلاق نبوی کی معنویت۔ آج کے موضوعات ہیں پسماندہ طبقات کے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر آپ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو سماعت فرمائیں گے، جبکہ آج کے دوسرے مقرر مولانا محمد طاہر مدنی صاحب ہیں، اور مولانا طاہر مدنی صاحب کا موضوع ہے سماجی انصاف کا قیام تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ آج ہمارے سماج کی اہم ضرورت ہے سماج میں انصاف کا قیام، اور پسماندہ طبقات کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے، اور اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے، وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم آج ان دونوں فاضل مقررین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ تو آئیے جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ دستور ہے، کسی بھی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں تقویٰ اسلامک اسکول کے درجہ دوئم کے کلاس سیکنڈ کے اسٹوڈنٹ محمد رافع کو۔ محمد رافع ڈائس پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن اور ترجمے سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ سورہ نمبر 93 کی قرأت پیش کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی،
جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جزاک اللہ خیرہ محمد رافع۔ حضرات، یہ کلاس سیکنڈ کا بچہ آپ کے سامنے ابھی قرأت اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا تھا۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا ہے کہ آپ یتیم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد فراہم کی اور یہ حکم دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری حیات طیبہ نادار طبقات کو، یتیم، مسکین اور غریب لوگوں کو مدد فراہم کرنے میں گزری۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی ہر وقت، ہر موقع پر مدد کی۔ نبوت تو آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، جبکہ نبوت سے پہلے بھی آپ غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے ایک سہارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، مسکینوں اور بے سہاروں کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرانے کا مقصد سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں بہت لمبی گفتگو نہ کر کے دعوت سخن دے رہا ہوں ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، جنہیں آپ پیس ٹی وی پر اکثر سنتے ہیں، آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات میں یعنی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ آپ فلاح سے فارغ ہیں۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے عالم اور مدبر ہیں۔ تقریباً 50 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسی قابل شخصیت سے آج ہمیں استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے زیادہ ہم مستفید ہوں، اور آپ جو باتیں ہمیں بتائیں، جو باتیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو چیزیں ہمیں پیش کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔ اسی دعا کے ساتھ میں مدعو کر رہا ہوں ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی زندگی اور فکر سے منور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے روشنی کا مینار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے مسلمانوں اور دنیا انسانیت کے لیے قیامت تک زندگی کے مختلف شعبوں میں روشنی فراہم کرتی رہے گی۔ آج کا موضوع ہے کہ پسماندہ پچھڑے ہوئے افراد اور طبقوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا روشنی ملتی ہے، اور سماج کے پچھڑے ہوئے افراد اور طبقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ مدینہ کی وہ ریاست، وہ اسلامی ریاست جو قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی ریاست بن گئی، جس کی اقتداء اور جس کی پیروی
اہل ایمان ہمیشہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے ایمان کے بقدر کرتے رہیں گے۔ کیسے سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو، افراد کو ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں شامل کیا کہ وہ لوگ، وہ افراد اور وہ طبقے جن کو عام طور پر کوئی ریاست یا کوئی معاشرہ یا کوئی سوسائٹی درخور اعتنا نہیں سمجھتی، انہیں لوگ عام طور پر اپنی مادی خوشحالی اور ترقی کے لیے ٹھوکریں مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہی اسی لیے تھے کہ مظلوموں کے آنسو پوچھیں، محروموں کو ان کا حق دلائیں، ستم رسیدہ افراد اور طبقوں کو ترقی کی دوڑ میں برابر شامل کریں۔ قرآن کریم بار بار اہل ایمان کو اس جانب متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی چلتی پھرتی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اٹھائیے قرآن کریم۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بیشتر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں صرف حصول ثواب کے لیے، اور مسائل کی جڑ یہی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، حصول ثواب کے لیے، لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں۔ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھا جائے ترجمے کی مدد سے، الحمدللہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ترجمے کی مدد سے اگر قرآن کریم کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جس میں آج انسانیت پریشان ہے، اس میں قرآن کریم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بطور خاص قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیجیے جو مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ مکے کا دور مظلومی کا دور ہے، محرومی کا دور ہے، ظلم و ستم کا دور ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مثالی معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم نہیں کی ہے۔ اہل ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مسلسل اپنے امتحان میں سرخرو ہو رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ایمان اور اخلاق کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں، ان میں مسلمانوں کو کس بات کی تعلیم دی گئی؟ اٹھائیے سورہ البلد، قرآن کریم کی وہ سورہ جو مکے میں نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ نہیں، انسان ابھی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور تمہیں کیا پتہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرانا، وہ گھاٹی جس سے گزر کر کے انسان جنت کا داخلہ ملتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ابھی انسانیت اس گھاٹی میں اس نے پاؤں ہی نہیں رکھے۔ جنت حاصل کرنی ہے تو اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط قرآن کریم نے بتائی فک رقبۃ، انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، اہل ایمان صحابہ اکرام نے دنیا میں سب سے پہلی تحریک آزادی کی تحریک چلائی۔ آج عام طور پر دور جدید کے مفکرین، سیاستداں، دانشوران، اہل علم و فضل آزادی کی تحریک کو، دنیا میں جو تحریک چلی آزادی کی، اس کا سہرا عام طور پر فرینچ مفکر جان جاک روسو کے سر باندھا جاتا ہے۔
جس نے کہا تھا مین واز بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن آج ہر جگہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جملہ جو روسوں نے 17ویں 18ویں صدی میں جو پورے یورپ اور امریکہ میں آزادی کی تحریکوں کی بنیاد بنا، یہ ماخوذ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے، جب انہوں نے مصر کے ایک گورنر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک تنبیہ بھرا خط لکھا تھا. مصر کے گورنر کے بیٹے نے گورنری کے نشے میں ایک کرسچین عیسائی کو، قبطی عیسائی کو ناحق کوڑے مار دیے. گورنر کا بیٹا ہے، قانون سے بالاتر ہے. گورنر، حکومت کرنے والے قانون سے بالاتر ہوتے ہیں. قانون کی کتابیں رکھی رہ جاتی ہیں، اور جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، ہر سماج میں، وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. گورنری کا نشہ تھا. بیٹے نے ایک قبطی عیسائی کو کوڑے لگوا دیے کسی بات پر. لیکن دور کون سا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ مدینے پہنچا، قبطی عیسائی مدینے پہنچا. اس نے دربار خلافت میں اپنی شکایت درج کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا. انہوں نے فوراً اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ گورنر کے بیٹے کو گرفتار کر کے دربار خلافت میں مسجد نبوی میں پیش کیا جائے. گورنر کا بیٹا مصر سے گرفتار کر کے دربار خلافت میں مدینے لایا گیا. عوام میں سب کے سامنے مسجد نبوی میں اسے کھڑا کیا گیا. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی عیسائی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا مار اس گورنر کے بیٹے کو. جتنے کوڑے اس نے لگائے تھے اتنے کوڑے تو بھی مار. اس نے کوڑے لگانے شروع کیے. 1 2 3 کوڑوں کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا قبطی عیسائی. اس نے کہا امیر المومنین میرا مطلب پورا ہو گیا. میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا میری ننگی آنکھوں نے وہ دیکھ لیا. مجھے انصاف چاہیے تھا، انصاف مجھے مل گیا. اور اس نے وہیں کلمہ پڑھا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو، اور گورنر کون؟ حضرت عمر بن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، فاتح مصر، جنہوں نے مصر کو سب سے پہلے فتح کیا. جید صحابی کریم، کوئی عام انسان نہیں تھے. رسول اللہ کے جید صحابہ میں شامل تھے. کشور کشا تھے، مصر کے فاتح تھے. لیکن اسلام کے عدل و انصاف کا معاملہ تھا. امیر المومنین نے ان کو نہایت سخت بھرا خط لکھا، تندیح، ایک تہدید بھرا ہوا ایک خط لکھا. اس خط کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. متی استعبدت الناس ولدتهم امہاتهم احرارا. گورنر کو ڈانٹتے ہوئے لکھا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. یہ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. وہی جملہ، ایگزیکٹ وہی فریز، انہی ٹرمز میں 16ویں 17ویں صدی میں جان جاک روسو نے دہرایا. مین واز بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. غلامی کی تحریک، غلامی کے خلاف آزادی کی تحریک سب سے پہلے اس دنیا میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی. تو قرآن کہتا ہے ابھی تو انسان گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اس گھاٹی میں داخلے کی پہلی شرط ہے کہ غلاموں کو آزاد کراؤ. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا. عام دنوں میں نہیں، عام دنوں میں تو ہر انسان بڑا سخی بنتا ہے، خوشحالی کے دنوں میں. فرمایا نہیں، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب قحط ہو، بھوک مری ہو، بھوک مری کے دنوں میں کھانا کھلانا بغیر کسی تفریق کے. مذہب کا ماننے والا ہے یا دہریہ ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے، مرد